بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں انس اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اشاعت ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستوں، سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستوں، آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے پولیوشن اور اسلام۔ دوستوں، اللہ پاک نے انسان کے لیے ماحول کو نہایت ہی خوشگوار پیدا فرمایا۔ انسان نے جب اس زمین پر آنکھیں کھولی تو اس کی سب سے پہلی پہچان ہی اسی ماحول سے ہوئی، مگر جیسے جیسے انسان ترقی کی منزلوں کو طے کرتا گیا اور ماڈرنیٹی، آدھنکتا اور جدیدیت کے میدانوں کو اپنے پاؤں تلے رونڈتا گیا، وہ اپنے ماحول کو بھی تباہی اور بربادی کے دہانے کی جانب دھکیلتا ہی گیا۔ وہی ماحول جو کبھی انسان کے لیے حفاظت کرنے والے کی حیثیت رکھتا تھا، آج وہی ماحول اس کے لیے تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ بن چکا ہے۔ آج اوزون کی تباہی، پانی میں بگاڑ، وائس پولیوشن، ایئر پولیوشن اور بے وقت موسموں کا تبدیل ہونا نہ صرف انسان کے لیے بلکہ اس پوری زمین کے لیے اور زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایئر پولیوشن کی وجہ سے ایک سال میں 70 لاکھ افراد متاثر ہوتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ دنیا کی 91% یعنی کہ 91% آبادی کو سانس لینے کے لیے صاف ہوا میسر نہیں ہے۔ تبصرہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں انسانی جسم میں بے شمار بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، ماحولیاتی آلودگی یعنی کہ انوائرمنٹل پولیوشن کا تعلق صرف انسان کے جسم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کے اخلاق، اس کے کلچر، اس کے سماج اور اس کے اکنامک سسٹم کے ساتھ بھی براہ راست جڑا ہوا ہے۔ دور حاضر میں انسان کو مادیت پرستی نے اسے سبھی اخلاقی اصولوں سے مبرہ کر دیا ہے۔ انڈسٹریز کے قیام کے لیے بیجا درختوں کا کاٹنا، فیکٹریز کا گندا اور آلودہ پانی اور مواد دریا اور سمندروں میں ڈالنا، پیداوار میں اضافے کے لیے کیمیکل اسپرے اور بڑھتی ہوئی آرام طلبی کے سبب بیجا گاڑیوں کا استعمال، یہ ایسے اسباب ہیں جنہوں نے انسان کو تباہی سے نہایت ہی قریب کر دیا ہے۔ ناظرین، اسلام مذہب کامل اور مکمل دین ہے جس نے ہر وہ تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ترقی کے راستوں کو ہموار کر سکتی ہے۔ جہاں مذہب اسلام نے عبادات، معاملات اور معاشرت کے مضبوط اور مستحکم اصول مقرر کیے، وہیں اس نے ماحولیات کے تعلق سے بھی ایسی تعلیمات فراہم کر دی ہیں کہ جس کو اپنا کر انسانی معاشرہ پولیوشن کے سبب پیش آنے والی مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام فطرت کی آواز ہے، اس لیے فطری ماحول سے انکار ممکن ہی نہیں۔ دوستو، اسلام نہایت ہی پاکیزہ مذہب اور دھرم ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو پاک صاف رہنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے متعلق کتاب و سنت کی شکل میں جو احکامات اور ہدایات عنایت فرمائے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہر فرد کا ظاہر و باطن، اس کا جسم و لباس، رہنے کی جگہ، گھر بار، گلی کوچہ، محلہ، حتیٰ کہ پورا سماج پاکیزگی کا مظہر بن سکتا ہے۔ طہارت والوں یعنی کہ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت پاکیزگی اور طہارت کا خوب اہتمام کرتی تھی، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس قبیلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان فرما کر طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات پر اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1، ایسی جگہ جہاں مسافرین پڑاؤ ڈالتے ہوں۔
نمبر 2 راستے کے بیچ میں، اور نمبر 3 درخت کے سائے میں۔ دوستوں، پردوشن اور پولیوشن کا ایک بہت بڑا سبب درختوں کی بیجا کٹائی بھی ہے۔ یہ بات بہت دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہر پودا اور درخت اپنے ماحول کا ایک اہم حصہ اور جزو ہوا کرتا ہے۔ درخت لگاؤ ماحول بچاؤ کا نعرہ آج کی حکومت کا ایجاد کردہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے کئی صدیوں پہلے ہی ماحولیات اور پولیوشن سے تعلق رکھنے والے اس پہلو کو بھی بہت اچھی طرح بیان کر دیا تھا۔ اسلام نے درخت کی کٹائی کے اس عمل کو فساد کہہ کر انسانوں کو اس سے بچنے کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو غزوات اور سرایا کے لیے روانہ فرماتے تو اس بات کی خاص تنبیہ فرماتے کہ جنگ کے دوران فصلوں اور باغات کو تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ ماحول کی حفاظت کے لیے اور پولیوشن سے اس کو بچانے کے لیے زمین پر درختوں کا باقی رہنا اور درختوں کا لگانا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی تعلیم دی بلکہ بشارت سنائی کہ جو کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کسی چیز کی کھیتی کرتا ہے، پھر اس درخت یا کھیتی سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ دوستو، ماحول کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب وائس پولیوشن بھی ہے۔ شور و غل، چیخ و پکار انسان کے کان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے اور عقل و فکر تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے اس پہلو کو بھی تشنا نہیں چھوڑا اور ایسی تعلیمات فراہم کی جس سے شور و غل اور ہنگامے کی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی اور کسی کی آواز کسی کے لیے باعث اذیت نہ ہو۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغُضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ اسلام کی ترجمانی کرنے والے فقہائے کرام کے فتاویٰ سے بھی یہ بات صراحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انہوں نے تکلیف کا سبب بننے والی آوازوں اور ہنگاموں کو ناجائز لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شور و غل اور بیجا آوازیں اسلام میں ناپسندیدہ ہیں اور اسلام اس سے روکتا بھی ہے۔ دوستو، وضاحت کے طور پر آخری بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ آج جب کہ مختلف قسم کے پولیوشن کی تباہ کاری اور ہلاکت اپنی حدوں کو پار کر چکی ہے، دنیا کے دانشوروں، حکمرانوں اور سائنسدانوں کو اب چل کر اس کا احساس ہوا ہے کہ ماحول کے بگاڑ کا مسئلہ کس قدر انسانی گرفت سے باہر ہے، مگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس ٹاپک کی اہمیت اور نزاکت کو سمجھیں اور بحیثیت مسلمان اور انسان اس تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا ہے تو ہماری چینل اشاعت اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا اور ویڈیوز کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔